بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت ایسے کام کیوں کرتا ہے کہ بعد میں شرمندگی ہو؟ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ حجاب پر پابندی برقرار رہے گی، کرناٹک وزیر تعلیم۔ ہندوستان آخر پاکستان سے چاہتا کیا ہے؟ عمرے کے لیے جرمنی سے مکہ مکرمہ پہنچنے والا مکہ میں آ کر انتقال کر گیا۔ 1 کروڑ یوکرینی شہری پولینڈ بھاگ گئے۔ یہ بے وقوفانہ سوال سراسر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ۔ پاکستان نے کیسے اپنی دلہن کو سونے میں تول دیا؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مودی سرکار کے تمام دعووں کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ نئی دہلی میں منعقد ہونے والی G20 کانفرنس بری طرح ناکام ہو گئی۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا کے امیر ترین ممالک اور یورپی یونین پر مشتمل گروپ G20 کا نئی دہلی میں منعقد اجلاس بری طرح ناکام ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 اجلاس کو اپنی مشہوری کے لیے استعمال کرنا چاہا، تاہم امریکہ اور روس کے سرد مہر رویے کے باعث انہیں ناکامی ہوئی۔ مودی سرکار کی سر توڑ کوششوں کے باوجود G20 وزرائے خارجہ کا اجلاس کا اعلامیہ جاری نہ ہو سکا اور اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اجلاس میں شریک متعدد وزرائے خارجہ نے انڈیا میں ہی بیٹھ کر روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر دوہری پالیسی اپنانے پر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اجلاس میں روس، امریکہ اور چائنا نے بھی شرکت کی۔ معاشی مشکلات کا شکار پاکستان جون تک اربوں ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جس کے پیش نظر بانڈ ہولڈرز پاکستان کی جانب سے ممکنہ ڈیفالٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ملک میں واجب الادا ڈالر بانڈز کم ترین سطح پر آ گئے ہیں، کیونکہ سرمایہ کاروں نے آنے والے مہینوں میں 7 ارب ڈالر کی ادائیگی کی صلاحیت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جس میں مارچ میں واجب الادا چائنا کا 2 ارب ڈالر کا قرض بھی شامل ہے۔ 1 ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 5% گر کر 280 سے اوپر آ گیا ہے۔ موڈیز انویسٹر سروس نے پاکستان کی کریڈٹ درجہ بندی مزید کم کر دی تھی اور پاکستان کو اس وقت بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ چکے ہیں اور افراط زر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان دیوالیہ نکلنے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے امدادی قرضے پر انحصار کر رہا ہے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ یقینی طور پر زیادہ ہے، کیونکہ فنڈ کے ساتھ مذاکرات توقع سے زیادہ عرصے تک جاری رہتے ہیں تو ذخائر غیر یقینی سطح تک کم ہو رہے ہیں۔ جون میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے ملک کی بیرونی فنانسنگ کی ضروریات کا تخمینہ تقریباً 11 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، جس میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے درکار 7 ارب ڈالر شامل ہیں۔ موجودہ انتہائی نازک صورتحال میں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ادائیگیوں کو بروقت محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی ہفتے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن IMF کے حکام سے کئی ادوار کی بات چیت کے باوجود اس معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ صہیونی حکومت کی فضائیہ کے کمانڈو یونٹ شلدان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوجی خدمت انجام دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ جب سے نیتن یاہو کی سربراہی میں انتہا پسندوں کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اس نے ایسے متنازع فیصلے اور اقدامات کیے ہیں جو مقبوضہ فلسطین میں صہیونی اپوزیشن جماعتوں کی نظر میں اس بات کا باعث بنیں گے کہ صہیونی حکومت میں اندرونی بحران اور بڑھے گا اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کمانڈو یونٹ نے اپنے فرائض پر عمل نہ کرنے کی وجہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی جمہوریت سے حکومت کا آمریت میں تبدیل ہونا بتایا ہے۔
گزشتہ ہفتے بھی مختلف صہیونی فوجی اہلکاروں اور اعلیٰ عہدیداروں نے نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کے اقدامات جاری رہنے کی صورت میں وہ اپنی خدمات پیش نہیں کر سکیں گے۔ ان صہیونی فوجی اہلکاروں نے، جن میں صہیونی پائلٹ اور فوجی افسران اور کمانڈو بھی شامل ہیں، اپنے ایک خط پر دستخط کر کے تاکید کی ہے کہ ان کی فوجی خدمات کا اسرائیل کے آئین کے مطابق آزادی کے ساتھ بلا کسی خوف و ہراس کے ہونا ضروری ہے، اور آمریت کی صورت میں وہ خدمات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عدلیہ کے نظام میں تبدیلی کا نیتن یاہو کا فیصلہ ابھی تک صہیونی حکمرانوں اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلافات کا باعث بنا ہے۔ تل ابیب کی سڑکوں پر بھی نیتن یاہو کابینہ کے متنازع فیصلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، اور مظاہرین نے عدلیہ کے نظام میں تبدیلی کا فیصلہ واپس لے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس فیصلے میں، جسے آئین سے بغاوت کا نام دیا گیا ہے، عدلیہ کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں اور حکومت اور صہیونی پارلیمان کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تل ابیب کی سڑکوں پر بھی نیتن یاہو کابینہ کے متنازع فیصلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے نظام میں اس قسم کی مداخلت اور تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی۔ مظاہرین کی صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے اور پھر مظاہرہ تشدد کی شکل اختیار کر گیا۔ صہیونی آبادکاروں نے نیتن یاہو کی بیوی سارہ کا محاصرہ بھی کر لیا اور نعرے لگائے کہ ہمارے شہر جل کر راکھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سارہ میک اپ پر وقت صرف کرتی ہے اور بال کٹوا کے گھومتی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر تعلیم نے ایک بار پھر حجاب سے متعلق اپنے تعصبانہ موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتحانات میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رہے گی، اور حجابی طالبات کو امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بی جے پی سے وابستہ وزیر تعلیم نے کہا کہ مسلم طالبات کو امتحانی مراکز کے احاطے تک ہی حجاب پہن کر جانے کی اجازت ہوگی، لیکن امتحان کے کمرے میں انہیں حجاب کو اتارنا ہوگا۔ اس سے پہلے دوستو، کچھ طالبات نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ انہیں حجاب پہن کر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی، تاہم وزیر تعلیم کے بیان نے ان کی یہ امید ختم کر دی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل مسلم طالبات نے اس معاملے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور حجاب پہن کر امتحانات میں شرکت کی اجازت دینے کی اپیل کی تھی۔ یہ معاملہ تاحال بھارتی عدالت عظمیٰ میں ابھی زیر التوا ہے۔ بھارتی حکومت جہاں پاکستان مخالف چیزوں میں مصروف رہتی ہے، وہیں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سرپرستی میں کام کرنے والی نام نہاد این جی او پاکستانی ہندو تارکین کے نام پر دنیا بھر سے فنڈز بھی اکٹھے کر رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی آشیرواد سے کام کرنے والی پاکستان آن ٹولڈ نامی این جی او دہلی اور راجستھان میں پاکستانی ہندو تارکین کے بچوں کو تعلیم دینے اور ان ہندو خاندانوں کو جھونپڑیاں بنا کر دینے کے کام کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہی این جی او سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتی ہیں اور حقائق کے برعکس ایسی سٹوریز شیئر کرتی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اقلیتیں، خاص طور پر ہندو، بالکل ہی غیر محفوظ ہیں۔ اس این جی او نے اب ان پاکستانی ہندو تارکین کے نام پر فنڈنگ جمع کرنی شروع کی ہے جو چند ہفتے پہلے مذہبی یاترا کا ویزا لے کر بھارتی شہر نئی دہلی گئے تھے۔ پاکستان آن ٹولڈ نامی این جی او کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی ہندو تارکین وطن کو بانس کی جھونپڑیاں بنا کر دینا چاہتی ہے۔ ایک جھونپڑی پر 35 سے 40 ہزار روپے انڈین خرچ آتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی ہندو بچوں کی پڑھائی کے نام پر 5,000 روپے فی بچہ امداد اکٹھی کر رہی ہے۔ یہ این جی او پاکستانی ہندو تارکین کو رہائش اور ان کے بچوں کو تعلیم دینے کی آڑ میں ان ہندو خاندانوں کے ذہنوں میں پاکستان سے نفرت کا زہر بھی بھرتی ہیں اور ہندو نوجوانوں کو پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت سے واپس آنے والے بہت سے ہندو خاندان اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں
کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار خود اور این جی اوز کے ذریعے پاکستانی ہندو نوجوانوں کو جاسوسی کی پیشکش کرتے ہیں اور اس کے بدلے ان کے خاندانوں کو بھارتی شہریت اور مراعات دینے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ شامی نژاد شہری جرمنی سے سائیکل پر 73 دن کے سفر کے بعد مکہ پہنچتے ہی اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا اور یوں ان کی مقدس ترین شہر میں دفن ہونے کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ 73 روز قبل جرمنی سے 53 سالہ غازی جاسم نے سائیکل پر مسجد الحرم جانے کے لیے سفر باندھا تھا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی۔ وہ رب کی خوشنودی کے لیے پایا استقلال کے ساتھ مقدس سفر پر رواں دوا رہے اور ہر آنے والے مشکل کا مسکرا کر مقابلہ کیا۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنے سفر کی رودات بھی بتاتے جا رہے تھے۔ غازی جاسم جیسے ہی اپنی منزل مقصود پر پہنچے، جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، دو قطار روتے ہوئے نماز ادا کی اور اسی دوران انتقال کر گئے۔ مسجد الحرم میں ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور سرزمین مقدس میں دفن کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وہ پہلے ہی مکہ مکرمہ میں انتقال اور وہیں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری کر دی۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 1 کروڑ سے زائد یوکرینی مہاجرین اس کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پچھلے صرف 24 گھنٹے میں 20,000 سے زائد یوکرینی پناہ گزین پولینڈ پہنچے ہیں۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ پولینڈ میں پناہ لینے والے یوکرینی شہریوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ یوکرین میں عدم تحفظ اور جنگ میں شدت کی وجہ سے یوکرینی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد نے یورپ کا رخ کر لیا ہے، جبکہ یورپی یونین کے رکن ممالک ایک طرف تو یوکرینی تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد کی میزبانی کے لیے بھی تیار نہیں اور دوسری جانب اربوں ڈالر کے ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کر کے جنگ اور جھڑپوں میں شدت پیدا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 سال سے جاری جنگ یوکرین کے نتیجے میں 8,000 سے زائد عام شہری مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ روس نے بھی بارہا خبردار کیا ہے کہ مغرب کی جنگ پسندانہ پالیسیاں اور فوجی امداد کی فراہمی کشیدگی میں اضافے اور یوکرین میں جنگ کے طول پکڑنے کا باعث بن رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سیشن کورٹ میں ضمانت مسترد ہونے اور وارنٹ گرفتاری پر امریکہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پاکستان، کشمیر اور افغانستان سے متعلق صحافیوں کے کڑے سوالات کے جوابات دیے۔ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت مسترد ہونے اور وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر بھی ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ کیا سیاسی انتقام نہیں ہے، جس پر نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آپ کا سوال سراسر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے یہ سوال پاکستان کی عوام سے کیا جانا چاہیے۔ بھارت کی مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق سوال پر نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے بنیادی انسانی حقوق ہے جس کی اہمیت کو دنیا میں اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیٹ تک رسائی کشمیر سمیت دنیا کی دیگر جمہوریتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر حکومت پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم تمام ریاستوں کی افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مہاجرین کو واپس ایسی جگہ بھیجنے کی مخالفت کرتے ہیں جہاں انہیں ظلم و ستم کا سامنا ہو۔ سوشل میڈیا پر ایک پاکستانی تاجر کی ایک ویڈیو کلپ نے دھوم مچائی ہوئی ہے، جس نے شادی کی تقریب کے دوران اپنی دلہن کو اس کے وزن کے برابر سونے کا جہیز پیش کیا۔ اس ویڈیو پر بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا تھا۔ ویڈیو کلپ دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہن نے سرخ اور سبز رنگ کا روایتی پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اپنے دلہا کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بڑے پیمانے کے ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پر بیٹھ جاتی ہے۔ مدعو کرنے والوں میں سے ایک نے دوسرے پلڑے میں سونا رکھا جو اس کے وزن کے برابر تھا۔
یاد رہے دوستوں کہ اس شخص نے دلہن کا مہر اس کے وزن کے برابر سونا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس ویڈیو پر بڑے پیمانے پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت جب پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، اس طرح کے دکھاوے پاکستان پر ظلم ہے۔ تاہم سب کو اس وقت حیرت ہوئی جب بعد میں انکشاف ہوا کہ استعمال کیا گیا سونا جعلی تھا، اصلی نہیں تھا، اور یہ ویڈیو جنرل ویڈنگ تھیم کا ایک حصہ تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔